موضوع الدرس في آداب المناجاة مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي نجيح المجاهد قال له عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم ناجه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا صدقة تصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نشر خصال ثم أنزلت الرخصة. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات نہ کرو جب تک کہ صدقہ نہ کرو، لیکن اس حکم پہ صرف حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع ملا. آپ نے 1 دینار جو ہے صدقہ کیا. ثم ناجى النبي پھر اس کے بعد حضور پاک سے جا کے سرگوشی کی. وسألوا عن نشر خصال، آپ سے 10 خصلتوں کے بارے میں سوال پوچھا. ثم انزلت الرخصت، اس کے بعد اجازت آ گئی کہ اب کوئی کر سکتا ہے کرے، نہیں کر سکتا. وقال ليث بن ابي سليم المجاهد قال علي رضي الله تعالى عنه آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي كان عندي دينار فصرفته ب10 دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بالدرهم فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا اور میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا. میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کو کھلا کیا تو وہ 10 درہم بن گئے. 1 دینار میں 10 درہم ہوتے ہیں. فكنت إذا ناجيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور سے سرگوشی کرنا چاہتا تو پہلے 1 درہم جو ہے صدقہ کر دیتا. فنسخت، ابھی حکم ہی ختم ہو گیا تو میرے بعد کون عمل کرے گا. فلم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار قال لا يطيقون قال نصف دينار
قال لا يطيقون قال ما ترى قال شعيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لزهيد. اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا اگر میں سرگوشی سے پہلے یعنی صدقہ کے لیے مقدار جو ہے 1 دینار ہو. حضرت نے کہا سننا 1 دینار تو بہت زیادہ ہے, کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا 1 درہم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ 1 درہم بھی بہت زیادہ ہے, ہر آدمی درہم کہاں خیرات کر سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر کتنا ہونے گا؟ صبح شعیرہ یعنی تھوڑے سے جاؤ. آپ نے فرمایا بھی تم تو بڑا بخیل ہو, تم تو بالکل تھوڑی سی چیز بتا رہے ہو. قال ونذر اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه قال علي في خفف الله ان هذه الامه. پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس کہنے کے بعد اللہ نے امت پہ رخصت دے دی, حضور کی امت پہ آسانی فرما دی. وقال الترمذي رواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنباري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى آخرها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم دينار قال لا يطيقونه وذكره بتمامه مثله ثم قال هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه ثم قال ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب, ایک شعیرہ کے برابر سونا. ورواه ابو يعلى عن ابي بكر بن شيبة عن يحيى بن آدم به قال الأوفي بن عباس في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول وقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن الله غفور رحيم. كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مسلمان جب حضور سے بات کرنا چاہتے تو صدقہ کرتے تھے, لیکن پھر جب حکم آ گیا زکوٰۃ کا تو پھر یہ احکام جو تھے ختم ہو گئے. وقال علی بن ابی طلحة عباس قولوا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وذلك ان المسلمين اكثر المسائل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتی شقوا علیہ کہ لوگوں نے بہت سوال پوچھنے شروع کیے, ہر آدمی آ رہا ہے, ہر آدمی آ رہا ہے. تو سرکار دو عالم پہ یہ بات بڑی شاق گزری تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پہلے خیرات کرو پھر بات کرو. فلما قال ذلك حين جب انہیں کثیر من المسلمین کو بہت سارے لوگ جو تھے پھر وہ سوال کرنے سے رک گئے. فانزل اللہ بعد هذا اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة فصلى الله عليهم ولم يزيد. اللہ تبارک و تعالی نے پھر رخصت عطا فرما دی. وقال اکرم حسن بصری في قوله تعالى وقدموا بين يدي نجواكم صدقات صدرا الى الذي بعدها اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الى اخره. وقال سيد نبي عروبة ان قتل مقال انصار الناس رسول الله وتعفوا بالمصابة ففتمهم الله بهذه الآية. حضور کو لوگ سوال کر کر کے پریشان کرتے تھے تو اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا. فقال رجل اذا كان الوحيد نبينا فلا يستطيع ان يقضيها حتى يقدم بين يديه الصدقه واستد ذلك عليهم فانزل الله الرخصة بذلك فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. اب لوگوں کے لیے ہر آدمی کے لیے صدقہ کرنا بڑا مشکل تھا, لوگ پریشان ہو گئے, اللہ نے معافی عطا فرما دی. وقال ما من قضى اذا ناجيتم الرسول وقدموا بين يدي نجواكم صدقه انها منسوخه ما كانت الا ساعه من نهار.
حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ حکم تو بس ایک لحظے کے لیے تھا، اس کے بعد فوراً رعایت آ گئی۔ وہاں قدار و عبد الرزاق قال اخبرنا بابر ایوب بن زیاد قال علی ما عمل بها احد غیری حتی نسخت۔ فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ اس پر میرے سوا کسی نے عمل ہی نہیں کیا، موقع ہی نہیں ملا، آیت منسوخ ہو گئی۔ واصف قال ما كان الا ساعۃ، یعنی وہ تو ایک گھڑی کے لیے حکم باقی رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر رعایت فرما دی۔ تو اب ان آیات میں چند باتیں ہیں سمجھنے والی۔ ایک بات تو میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ بھی جب حکم دیا تو پھر منسوخ کیوں کیا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ جس حکم کو منسوخ فرماتے ہیں اس میں بھی انسانوں کی بہتری ہے، اور جس حکم کو باقی رکھتے ہیں اس میں بھی انسانوں کی بہتری ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعات سے اور روایات سے بعض جو شیعہ حضرات ہیں وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی فضیلت پہ دال ہے کہ ایک قرآن میں ایسی آیت ہے کہ جس پر حضرت علی کے سوا کسی نے عمل ہی نہیں کیا، تو لہذا یہ بات دلالت کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر کہ آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں، کہ کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا۔ اس بات کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جزئی فضیلت جو ہے وہ کلی فضیلت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک آدمی میں اللہ نے ایک فضیلت رکھی ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں انبیاء میں لا حول ولا قوة الا باللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں اللہ نے حضرت ایوب میں صبر رکھا، اور اللہ نے حضرت ایوب کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام میں جمال رکھا، اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں جلال رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شرف بخشا کہ کلمۃ اللہ روح اللہ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو یہ جزئی فضیلتیں ہیں، یاد رکھو۔ تو جزئی فضیلت جو ہے، اب جب ہم ان ساری فضائل کو جمع کریں گے تو اس کا مجموعہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب سب سے افضل کون ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ، کہ اللہ نے ان میں ساری خصلتیں رکھی۔ اگر ایک درہم صدقہ کرنے سے حضرت علی افضل ہو جاتے ہیں تو ابو بکر نے تو سارا گھر لٹا دیا۔ یعنی ایک آدمی 1 روپیہ خیرات کرے، ایک آدمی سارا گھر لٹا دے، کون افضل ہے؟ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر یہ مسئلے خلافت کے لیے دلیل بن سکتے تو حضرت علی خود صحابہ کے سامنے یہ بات پیش کرتے۔ تو حضرت علی بھی جانتے تھے کہ بھی اتفاق ہے، حکم آیا، میری جیب میں پیسے تھے، میں نے خیرات کر دی، اللہ نے حکم ہی ختم کر دیا۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں، اب حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں سرکار دو عالم کی 2 بیٹیاں ہیں،
اس لیے ان کا لقب ہے ذی-النورین، یعنی حضور کی ایک بیٹی سے شادی ہوئی، وہ فوت ہو گئی، حضور نے دوسری بیٹی سے شادی کر دی۔ بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، یہ دو بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے گھر میں ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایک دن سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی۔ حضور نے فرمایا عثمان نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا عمر کیا زیادتی کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ جو ہے حضرت عثمان کو خود جا کے پیش کیا، کبھی میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، تم شادی کر لو۔ حالانکہ میں باپ ہوں، میں بیٹی کا باپ ہوں، تو بیٹی والے جو ہیں وہ خود جا کے تو نہیں کہتے، لیکن میں نے حضرت عثمان کی عزت و شان کے مطابق خود جا کے رشتہ پیش کیا۔ فسکت عثمان، لا حول ولا قوة۔ حضرت عثمان خاموش رہے اور مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ، کتنی بڑی توہین ہے میری، کہہ دیتے بھی میں رشتہ نہیں کرتا، یا میرے حالات نہیں ہیں۔ کوئی ہاں نہ تو کرے نا آدمی۔ حضرت عثمان خاموش بیٹھے رہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، غصہ نہ کرو عثمان پہ۔ تیری بیٹی سے اس بندے کا نکاح ہوگا جو عثمان سے افضل ہوگا، اور عثمان کا اس لڑکی سے نکاح ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہوگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، لیکن حضور نے فرما دیا، بس ادب یہ ہے کہ خاموش۔ چند دنوں کے بعد حضور پاک نے میری بیٹی کے لیے پیغام بھیجا، تو اب مجھے بات سمجھ آئی کہ بھی تیری بیٹی سے نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہوگا۔ میری بیٹی حضور کی بیوی بن گئی، اور حضور کی بیٹی جو ہے وہ حضرت عثمان کے گھر آ گئی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو صاف بات ہے کہ حضور کی بیٹی میری بیٹی سے افضل ہے۔ تو اب یہ فضیلت حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ جس میں گھر میں دو بیٹیاں ہیں، اور کسی کے گھر میں دو بیٹیاں نہیں ہیں، حضرت علی کے گھر میں ایک بیٹی ہے۔ تو اس سے خلافت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو فضائل جزیہ ہیں، تو ایسے مسائل سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی پڑھا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان اس پہ عمل کرتے رہے، یعنی صرف حضرت علی نے نہیں اور صحابہ نے بھی عمل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو یہ مسئلہ جو تھا ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ بھی یہ صدقات جو ہیں اصل ضروری کیا ہے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی باتوں سے خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خلافت ایک ایسا امر ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں منسوخ ہی نہیں کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شیعہ حضرات کے نزدیک خلافت اور امامت جو ہے منسوخ ہے، معنی منسوخ من اللہ ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی آیت پیش کریں۔
ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کوئی حدیث متواتر پیش کریں. اصل مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب اس کے بعد خلافت ہے، اور خلافت جو ہے وہ شورا ہے. اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ فلاں کو خلیفہ بناؤ، فلاں کو بناؤ، فلاں کو بناؤ، فلاں کو بناؤ، نہیں. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، بلکہ اس کو مسلمانوں کی رائے پہ چھوڑ دیا. ہاں اشارات موجود ہیں، کنایات موجود ہیں، لیکن تصریحاً نص نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا. یہ نص نہیں. ہاں ایک ہوتے ہیں اشارات، کہ جیسے ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، ہم آ جاتے ہیں، آپ حل کر دیتے ہیں، لیکن موت تو برحق ہے نا، آپ پر بھی تو موت آئے گی، پھر آپ کے بعد اگر مشکل آئے تو ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا فاتح ابھی بکر، ابو بکر سے پوچھ لینا. اشارہ تو ہے. اچھا وہ عورت بھی ماشاء اللہ کو بڑی ذہین تھی، سمجھدار تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ علم یہ جد، اگر ابا بکر پر بھی موت آ جائے تو آپ نے فرمایا فاتح عمر، پھر عمر سے پوچھ لینا. اس نے کہا حضور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمر پہ بھی موت آ جائے، پھر ہم کہاں جائیں؟ فرمایا فاتح عثمان، پھر عثمان سے پوچھ لینا. انہوں نے کہا رسول اللہ جنگ میں ایک دفعہ سارے بھی شہید ہو سکتے ہیں، عثمان بھی شہید ہو جائے تو ہم کہاں جائیں؟ فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرہا، پھر زمین کے اندر چلی جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. تو حضور نے اشارے کر دیے کہ بھئی ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، عثمان ہوگا، پھر فتن کا دور شروع ہو جائے گا. پھر اس دنیا میں زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہوگا. اشارات تو ہیں. اسی طرح بعض مقام پہ ایسے اشارات قدرت کی طرف سے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہیں، ایک انصاری کا کھجوروں کا باغ ہے. آپ کنویں کے منڈیر پہ جا کے ایسا کنواں تھا درمیان میں، تو حضور کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں مبارک جو تھی وہ اندر لٹکا لی. ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے نا، اندر پانی ہوتا ہے. اور باغ والے صحابی کو پابند کر دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ آئے. تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکا، صحابی گیا، انہوں نے کہا رسول اللہ ابو بکر علی باب، حضرت ابو بکر کھڑے ہیں اور میں اجازت دے دو. فبشرہ بالجنہ، آنے دو، اس کو کہہ دو کہ ابو بکر حضور فرماتے ہیں تو جنتی ہے. حضرت ابو بکر آئے اور آ کے حضور کے دائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے تھے. تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر آ گئے، انہوں نے اجازت مانگی. حضور نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بتا دو کہ تم جنتی ہو اور دروازہ بھی کھول دو. حضرت عمر آئے، سلام کیا حضور کے بائیں طرف، اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے تھے. محدثین نے فرمایا ایسا کیوں کیا صحابہ نے کہ اگر وہ تکلف کر کے بیٹھتے تو پھر حضور کو بھی تکلف کرنا پڑتا. وہ اسی طرح بیٹھ گیا تھا کہ آرام سے حضور بے تکلف بیٹھے رہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ حضرت عثمان آئے، انہوں نے اجازت مانگی. حضور نے فرمایا کہ فاذن لہو، اس کو اجازت دے دو. بشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ، اس کو بتا دو کہ تم جنتی ہو لیکن تم پر امتحان آئے گا. حضرت عثمان جب آئے تو اب آپ دیکھیں خدا کی شان یہ ہے کہ اس طرف تو تین، درمیان میں سرکار ہیں، دائیں میں ابو بکر ہے، بائیں میں عمر ہے. اب ادھر جگہ ہی نہیں بچی. حضرت عثمان جب آئے تو وہ پھر کنویں کے دوسری طرف وہ بھی اسی طرح ٹانگیں درمیان میں لٹکا کے بیٹھ گئے. تو محدثین نے اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ دو تو زندگی میں، سفر میں اور موت کے بعد بھی کٹے رہیں گے. عثمان سامنے دفن ہوگا.
اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہوئے، لیکن حضور نے نام نہیں لیا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، پھر عمر ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر علی ہوگا رضوان اللہ علیہ، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک خلافت منصوص ہے ہی نہیں، خلافت شورا ہے۔ اسی لیے استدلالات جو ہیں وہ اشارات تو ہیں، کنایات تو ہیں، جیسے علامات قیامت کے علامات تو ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ورنہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن میں اشارات تو ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے بڑا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے تو آپ پہ بالکل غشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی حضور بے ہوش ہو جاتے، بخار کی شدت تھی، تو ٹھنڈے مشکیزہ پانی کا آپ کے اوپر ڈالا جاتا تو حضور پاک ہوش میں آ جاتے، اور ہوش میں آنے کے بعد آپ پوچھتے کہ بھئی نماز کا کیا ہوا؟ تو بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ مسجد میں انتظار میں بیٹھے ہیں، نماز تو نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے پوچھا لیکن ہمت نہیں ہوئی جانے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ حضور یہ حکم بدل دیں، میں نے بی بی حفصہ کو بھی تیار کر لیا اپنے ساتھ، اور میں بھی مل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا نماز پڑھانا، وہ تو رونا شروع کر دے گا، تو نماز کون پڑھائے گا؟ آپ اس کے بجائے کسی اور کو حکم دیں۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو۔ اب بی بی حفصہ نے بھی وہی کہا جو بی بی عائشہ نے بتلایا تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، برداشت نہیں کر سکے گا فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور غصے میں آ گئے، فرمایا انتن صواحبات یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، تم بھی وہی ہو۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب یاد رکھو کہ بی بی عائشہ نے کیوں منع کیا؟ یہ کوئی معمولی اعزاز تھا حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا؟ بی بی عائشہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج میرا ابا جو ہے سرکار دو جہاں کے مصلی پہ آپ کی زندگی میں کھڑا ہو گیا۔ اصل وجہ یاد رکھو، بی بی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی عالمہ تھی، بڑی ذکیہ تھی، اس نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے اور آپ پہ موت آنے والی ہے، اس وقت ابو بکر اگر مصلی پہ کھڑے ہوئے تو کہیں ہمارے خاندان کے لیے تانا نہ بن جائے کہ حضور پہ موت آ رہی تھی اور یہ مصلی پہ کھڑے ہو رہے تھے۔ بی بی عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی ذکی تھی، اس لیے تو نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نصف دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لو۔ یہ لوگ اسلام میں بڑا مقام رکھتے تھے، اسی لیے تو دیکھ لینا کہ آج بھی حضرت عمر اور حضرت عائشہ سے جلتے ہیں، شیعہ جتنا ان دو سے جلتے ہیں اور تو کسی سے نہیں جلتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی اب وہ آہستہ آہستہ ان کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال بی بی عائشہ کا منشا یہ تھا
لیکن حضور جو کچھ بھی کہہ رہے تھے، قرآن ہے نا کہ ما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحی، کہ میرا ماک مدنی تو بولتا ہی نہیں جب تک اللہ، تو معلوم ہو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ حضور کے مصلی پہ ابو بکر ہی کھڑا ہو اور کوئی کھڑا نہیں۔ اور یہاں ایک ضروری مسئلہ بھی سمجھ لو کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو اصل کی موجودگی میں آ جائے۔ کیا مانا؟ دیکھو نا، باپ کا بیٹا خلیفہ ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوگا تو خلیفہ بنے گا نا، تو باپ کی زندگی میں ہی بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا ہے نا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں جعل اللیل والنہار خلفتن، میں نے رات کو دن کا خلیفہ بنایا، دن کو رات کا خلیفہ بنایا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، رات گئی دن آ گیا، دن گیا رات آ گئی، یہ خلیفہ ہے نا۔ خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تو ہم تراویح شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ ہاں جی، حالانکہ ہم نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کا تو ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا ابھی۔ اچھا، یکم بھی نہیں ہوئی، صرف چاند نظر آ گیا، تو کیا مانا ہے کہ رمضان کے اثرات جو ہیں وہ رات ابھی ہے، ابھی دن نہیں ہوا لیکن رات میں اثر آ گیا، رات کے ہوتے ہوئے خلیفہ آ گیا۔ تو اصل خلیفہ ہی وہی ہوتا ہے جو میرے مدنی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے جب حضرت عمر کو صحابہ نے لکھا خلیفۃ رسول اللہ ہے، آپ نے فرمایا بالکل نہ لکھو یہ بات۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نا خلیفہ تو خلیفۃ رسول اللہ ہے، میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں، محمد مصطفیٰ کا خلیفہ تو صرف ابو بکر ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ یہ نہ لکھا کرو، ورنہ میرے بعد جو آئے گا پھر کیا لکھو گے؟ خلیفۃ رسول اللہ ہے، بس امیر المومنین کہہ دیا کرو۔ خلیفے کا لفظ سجتا ہی صرف ابو بکر پہ ہے، خلیفتہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے لیکن اب چونکہ حضرت عمر بھی خلیفہ ہے، لیکن چونکہ ہے ابو بکر کا خلیفہ، لیکن ابو بکر کس کا خلیفہ ہے؟ حضور کا خلیفہ، اس لیے یہ سارے جو ہیں خلفاء رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، واللہ اعلم۔ دعا کر دیا کریں صحت کے لیے، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، دعا تو میرا حق بنتا ہے، کم از کم کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے، ابھی بالکل ایسے گلا خشک ہو کے جیسے بند ہو رہا، اللہ عالم۔ اب تو بیچارے ڈاکٹر بھی تھک گئے، وہ کہتے ہیں دیکھا ہے کچھ بھی نہیں، کیا کریں۔ یہ بچوں والی باتیں لکھتے ہو، اب اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے پتہ نہیں، آپ اصل میں ہے کہ مولوی مکی مفت کا مولوی ہے نا، جب مفت کا ہے تو یہ بھی کہتے ہیں رگڑا لگاؤ، کہتے ہیں جی آپ نے کہا مودودی صاحب کی تفسیر میں غلطیاں ہیں، وہ تو مدینہ شریف کی لائبریری میں بھی رکھی ہوئی ہے، لائبریری میں تو شیعہ کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ مدینہ منورہ میں تو ابی بن کعب جیسا منافق بھی دفن ہے، مدینے کے ارد گرد میں تو ممن حولکم من الاعراب منافقون فی المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، یہ کوئی دلیل ہے کہ مدینہ شریف میں رکھی ہو تو صحیح ہو گئی؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا بے وقوفی والے سوال ہیں؟ مدینہ شریف میں تو ماشاءاللہ تم بھی کھڑے ہو، مدینہ منورہ میں تو ماشاءاللہ میرے سارے بھائی کلین شیو ہو کے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، پھر یہ بھی صحیح ہو گئے؟ کوئی عقل کرو۔ مدینہ شریف میں سگریٹیں بک رہی ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، حقے ماشاءاللہ عربوں کے حقے دیکھو تو ہماری مسجد کے مینار جتنی اونچے ہیں، اور کہتے بھی اس کو شیشہ ہیں۔
تو پھر وہ اس کا مطلب ہے چونکہ مدینہ شریف میں حکا ہے، حکا حلال ہو گیا. یہ کیا عقل ہے؟ خدا کا خوف کرو. اگر آپ نے ان کی غلطیاں دیکھنی ہیں تو کوئی اور تفسیر لے لو اردو کی، جیسے معارف القرآن ہے، ایک صفحہ اس کا پڑھو، 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 ایک پارے پر جانے تک تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا غلطیاں کی ہیں. لیکن دعا کرو، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر جتنا آدمی کا علم بڑا ہوتا ہے اتنا غلطیاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں نا. اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو جو لوگ فوت ہو جائیں، لا تذکروا موتاکم الا بخیر. ہاں، علمی بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ کوئی بندہ دھوکے میں نہ آ جائے. وہ تو اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع پر انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو مرزائی کرتے ہیں. دجال کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ دجال کوئی حقیقت نہیں، افسانہ ہے. تدبر قرآن جیسی تفسیر لکھنے والے اصلاحی صاحب رجم کا انکار کر گئے. اللہ معاف کر دے، دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے. انسان تھے، ٹھوکر لگ گئی، آدمی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. اور مشکل یہ تھی کہ جو لوگ پراپر چینل سے علم حاصل نہ کریں ان کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک آدمی کو 14 علوم پر دسترس نہ ہو اس کو تفسیر قرآن کرنے کا کوئی حق نہیں. بھائی آپ عمرے پہ آئے ہیں، آپ مسافر ہیں، جماعت سے پڑھیں، پوری پڑھیں، اگر اکیلا پڑھیں قصر کریں. نفل سنت معاف ہے، پڑھو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں. ہم مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھائی، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا تو کیا ہو گیا. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر اور عصر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جائے تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا. موقوتا توقیت سے ہے، توقیت تعیین سے ہے، وہ اشتراک کو قبول نہیں کرتی. وہ فرماتے ہیں کہ دو نمازیں اکٹھے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو لیٹ کر دو آخر میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لو. تم نے پڑھ لیا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں. اگر ایک چکر کے بعد طواف شروع کیا، ایک چکر نہیں ہوا، نماز کھڑی ہو گئی، تو بعض علماء فرماتے ہیں جہاں چھوڑا وہاں سے شروع کرو. افضل یہ ہے کہ پھر ابتدا سے کرو. کہتے جی کہ پان کھانا گناہ ہے، نہیں جناب، 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے بھی گناہ نہیں ہے تو کیوں نہیں، کیوں گناہ نہیں؟ اگر اس میں تمباکو ہے تو پھر تو مکروہ ہے. تمباکو نہ بھی ہو تو پیسے ضائع کرنے ہیں، تو پیسہ ضائع کرنا شریعت میں اجازت ہے. ولا تسرفوا، اسی طرح حکم لا تبذروا، اسی طرح حکم لا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ہر لحاظ سے منع ہے. بابا مجھے کسی کے بارے میں رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اذان میں حضور کا نام مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، بالکل نہیں کہنا چاہیے، چونکہ حضور نے نہیں سکھایا. حضور نے اذان خود سکھائی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن نہیں کہے گا، سننے والا کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مؤذن تو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتا جیسے حضور نے سکھایا ہے. بھئی نماز میں دعا کرنا الگ بات ہے، عمرہ حج کرنا الگ بات ہے.
جب تم اپنا دم پڑ جائے تو ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، سارے جہان کی طرف سے تو نہیں ہو جائے گی نا۔ اگر حج بدل کرو گے تو ایک کی طرف سے ہوگا، یہ تو نہیں کہ ایک بندہ ساری امت کی حج بدل کر جائے، وہ الگ بات ہے، دعا مانگنا الگ بات ہے۔ میرا بیٹا بے روزگار ہے، استغفر اللہ زیادہ پڑھو، استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جن کا رزق تنگ ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، استغفار کرو، دیکھو اللہ کی رحمت سے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، ایک مہینے کے بعد مجھے بتانا کہ کیسے دروازے کھل گئے۔ پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے رزق آئے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ میری خالہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اس عاجز کو بھی شفا دے۔ اگر مسجد الحرام میں مجبوری ہے تو سجدے والی جگہ سے آگے دور ہو کے گزر جائیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ اگر ہم محلے کی مسجد میں پڑھیں وہاں بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ احرام کی حالت میں اگر شیمپو سے ہاتھ دھوئیں تو صدقہ کریں، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ آپ یہاں کتنے عرصے سے ہیں، بس آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے عرصہ بتانے کی؟ یہ کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ میں تو پیدا ہی یہی ہوا ہوں حضرت۔ اگر کوئی آدمی زمزم سے غسل کرے جائز ہے، درد کی جگہ پہ ڈالے جائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، روٹی پکاتی ہے، باقی بھی تمہارا ذاتی کام بھی انجام دیتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھتی۔ مارو 2-4 دفعہ، دیکھو کیسے سیدھی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ عجیب بات ہے، باقی سارے کام کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے جناب۔ اس کا معنی ہے کہ تو نہیں پڑھتا ہے، تیری نیت ٹھیک ہو، اس کا مجال ہے کہ نہ پڑھے ہو۔ نہیں پڑھتی، ہم مار کے بھی پڑھا سکتے ہیں، اور اگر بالکل تارے کے سلاتے تو نکاح ہی ختم ہو گیا، گھر بھیج دو اس کو۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے ڈالتے ہیں، نہیں ڈالنے چاہیے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، تبلیغی جماعت کا کام بھی ہو رہا ہے، مساجد بن چکی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا، اچھا لکھا ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ عمرے کے لیے اگر ہم نیت کریں زبان سے بھی کر سکتے ہیں، لبیک بعمرۃ۔ حضور پاک نے جب احرام باندھا فرمایا لبیک بحجۃ وعمرۃ، زبان سے فرمایا۔ جو مرحوم ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، مرد کا عورت عمرہ کر سکتی ہے، لیکن محرم ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، لوگوں کی تو نہ کرتی پھرے نا۔ داڑھی کو کالا کرنا جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، کالے کے علاوہ کوئی رنگ کریں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے نیچے، 2 رکعت نفل نماز، پتہ نہیں کیا لکھا، اوپر سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال داڑھی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ رنگ تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرے، لیکن سیاہ نہ ہو۔ بعض علماء نے سیاہ کی اجازت دی ہے ان کو جو مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے دشمن سمجھے کہ ابھی جوان ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ کالا نہ کرو اور کوئی اور کلر کر لو۔ برون کا براؤن ہے، ڈارک براؤن ہے، میڈیم براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، اور اسی طرح اور گولڈن کلر ہے، کئی خوبصورت کلر ہیں داڑھی کے، کوئی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری کالا کرنا ہے، کالا کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی جوانی دکھانا چاہتے ہو کس کو؟ لوگوں کو، تو لوگوں کو تمہاری جوانی سے کیا تعلق ہے؟ بیوی کو بتانا چاہتے ہو اس کو تیری جوانی کا پتہ ہے نہ، کس کو دکھانا چاہتے ہو کالا کلر؟
کسی خاتون کو مکے پہنچتے ہوئے حیض آ گیا، احرام کھول دیا، اور عورت کا کیا کوئی چادریں باندھی ہوئی تھی؟ اس نے کون سا احرام کھول دیا؟ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، کھول کیا دیا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ لوگوں نے بنا رکھا، احرام کھول دیا اور رومال باندھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں احرام ہے۔ کیا بے وقوف بدعت ہے رومال باندھنا؟ جو کپڑے ہیں بس اس میں نیت کرے گی عورت، احرام کیا ہے؟ اس کا کوئی احرام نہیں۔ اگر 4-5 دن کے بعد حیض ختم ہو گیا پھر مسجد عائشہ سے جا کے عمرے کی نیت کی، کیوں؟ جب نیت کر کے آئی تھی پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ غلطی پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا معنی پہلا عمرہ اس نے ختم کر دیا، دوبارہ جا کے نیت کی، اب دم بھی دو اور میقات کے عمرے سے بھی وہ محروم ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی دادی کے عمرے کے لیے کہا، میں نے بھی ہاں کہہ دی تو ٹھیک ہے، بالکل ان کا عمرہ کرو۔ ہر جمعرات کو خیرات کریں، ہر 12-8 دن پورے خیرات کریں، صرف جمعرات معین کرنا ناجائز ہے۔ والدین کے لیے عمرہ بالکل کریں۔ جمعہ کے دن حنفی حضرات کے لیے 4 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں۔ کل خانی کے چاول کھلانا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے۔ نہ تم نے ضروری کو 3 دن کے بعد کل خانی کرنی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ، بندہ مر گیا، اب یہ خیرات کس کے پیسے سے ہے؟ اگر وہ مرنے والے کے پیسے سے ہے تو کیا سارے وارث مل کے اجازت دے چکے ہیں؟ اگر کوئی وارث چھوٹا ہے، بالغ ہی نہیں ہے، اس کی اجازت کون دے گا؟ اور اگر یہ چاول تم نے اپنے پیسوں سے کرنے ہیں تو 8 دن کے بعد کر دو، 2 دن کے بعد کر دو، سارا سال کرتے رہو، سارا مہینہ کرتے رہو۔ یہ بدعت کیوں کرتے ہو کہ تیسرے دن کل ہے، پھر جمعراتے ہیں، پھر 40واں ہے؟ یہ بدعت ہے۔ سارا سال خیرات کرو۔ جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں حنفی حضرات کے نزدیک مؤکدہ ہیں، تمام میقات کے اندر جو ہے، میقات نہیں حرم کے اندر جو ہے، ان کا 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ اگر عورت حیض آ گیا تو لازمی بات ہے حرم کے باہر بیٹھے گی۔ حرم ہے، تمہارے ملک میں حیض آئے تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے، تمہارے ملک میں نہیں جا سکتی، اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ بیٹھی رہیں، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کریں اور عمرہ پورا کریں۔ اگر ہم مسجد کے اندر کا فرض پڑھ لیں اور سنت نفل گھر جا کے پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، بلکہ افضل ہے۔ یہاں پر عصر کی نماز مصر اول میں پڑھتے ہیں، احناف کے نزدیک مصر اثنین کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، لیکن حضرت گنگوہی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ حرم میں ہیں تو حرم کی نماز نہ چھوڑیں، انہی کے مسلک پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ رمل جو ہے وہ 3 چکروں میں، اجتباء پورے 7 چکروں میں، صفا مروہ میں نہیں ہوگا اجتباء۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت کے 5 بچے ہیں، اخلاق پہلے اچھے تھے، اب بد اخلاق ہو گئی ہے، تو بوڑھے ہونے سے آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے، برداشت کرو۔ جب آدمی کا بڑھاپا آتا ہے تو قدرتی بات ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، برداشت کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ نہیں صبر ہوتا تو ایک اور شادی کر لو، پھر سارا اخلاق اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آدمی جدے میں رہتا ہے اور 6 ذی الحجہ کو جدے سے مکے میں آ گیا، احرام جدے سے باندھے گا حج کا، یا پھر مسجد عائشہ جا کے، یعنی حد حرم سے باہر سے احرام باندھے گا، چونکہ وہ حد حرم کے باہر رہنے والا ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، حمل ہونے کے بعد کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بیچاری 6 دفعہ ابارشن یعنی اسقاط کرا چکی ہے۔ بہرحال اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو حمل نہیں ہونا چاہیے تو روک دیں۔ ہم مکہ شریف میں 10 دن رہتے ہیں، جب ہم روضہ میں داخل ہوں گے جتنی دفعہ جاؤ تحیۃ المسجد پڑھو۔ نفل طواف کے بعد 2 رکعت افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھیں، وہاں نہ ملے تو پورے مطاف کے میدان میں جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں مرنے کے 4 دن کے بعد بھی پھر 40 دن کے بعد بھی 100 دفعہ بتایا بدعات ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب چاول بھی کھلاؤ جہنم بھی خریدو، کیا فائدہ ہوا بھائی؟ ہم غزہ میں رہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے عین کعبہ تب ہے جب کعبہ سامنے ہو، وہاں سے جہت کافی ہے۔ حجر اسود پہ جب آئیں تو بسم اللہ اللہ اکبر چہرہ کر لیں، نہ بھی کریں تو چلتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں دین سیکھیں گے تو طواف بھی کریں گے، جب دین ہی نہیں سیکھیں گے طواف کیا کریں گے؟ دین سیکھنا فرض ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ کہتے جی کہ وفات پانے کے بعد مسلمانوں کی یا غیر مسلمانوں کی روحیں جو ہیں پھر دنیا میں آتی ہیں۔ مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملی، آپ کو ملے تو ذرا پکڑ کے رکھ لینا، پھر بات چیت کریں گے اس سے۔ مجھے آج تک نہیں ملی، مجھے تم ہی ملے ہو، روح کوئی نہیں ملی۔ اگر کسی انسان کے جسم میں جن ہے سورۃ البقرہ پڑھو، نکل جائے گا انشاءاللہ۔ طواف کی نماز واجب ہے، اگر چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر تم جواب دو یہدیکم اللہ۔ اگر قرآن کے پرانے اوراق ہیں ان کو کسی چیز میں بند کر کے دفن کر دو، سمندر میں ڈال دو، دیوار کے نیچے دفن کر دو۔ حرم میں بھی شیطان آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، یہاں تو بڑا شیطان آتا ہے، چھوٹے تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ وہ بھی تو یہاں رہے، یہاں تو بڑا بڑا کافر آئے گا نا، چونکہ اسلام بڑا ہے تو دشمن بھی بڑا حملہ کرے گا نا۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ بہرحال بھائی یہ مسئلہ ہمیں نہ قرآن میں ملا ہے نہ حدیث میں ملا ہے اور نہ کسی بزرگوں سے سنا ہے، یہ ایک بدعت ہے، رواج ہے، پڑ گیا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب نام آئے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، یہ خالص بدعت ہے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ مل کے اس کی ماں کا دودھ پیا، اب اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو، نہیں کہ اس کی ماں جب تمہاری ماں بن گئی تو سارے بہن بھائی ہو گئے، تم کیسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے جی کہ 4 بھائی ہیں ہم، باپ فوت ہو گیا، باپ کے مرنے کے 3 مہینے کے بعد بچہ ایک ہمارا اور بھائی پیدا ہوا، تو وہ بھی وارث بنے گا؟ وہ کیوں وارث نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، وہ بھی تمہارے باپ کا بیٹا ہے، شرم کرو۔ عجیب آدمی ہے، تکڑا ہوتا تو میں بتاتا نا، چھوٹا ہے نا بیچارہ بھی۔ ابن کثیر کی مقبل ابن کثیر لے لو، پڑھتے رہو یار۔ حج کی نماز جب کھڑی ہو جائے، فرض نماز کھڑی ہے تو فرض میں مل جائیں، اگر آپ نے سنت پڑھنی ہے تو باہر پڑھیں،
صفوں کے اندر کھڑے ہو کر یا برابر کھڑے ہو کے نفل پڑھنا منع ہے. اگر شوگر کو حالت احرام میں ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے یعنی انگلی سے خون نکالا ہے، کوئی بات نہیں، چاہے سارا خون نکال لو، کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور میاں غصے میں آ کے بیوی کو کہہ دے کہ آج کے بعد تم مجھ پہ حرام ہو، طلاق ہو گئی. آپ جب ڈرائیور ہیں دوا قطر سے آتے ہیں تو آپ احرام نہ باندھا کریں، بغیر احرام کے آ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر احرام باندھنا ہو آپ نے، میقات پہ نیت کر لو عمرے کی، احرام نہ باندھو. جب چوکی کراس کر لو احرام باندھ لو. اگر میاں بیوی ہنسیں کھیلیں اور مزی نکلے، وضو کریں، استنجا کریں. غسل منی پہ ہوتا ہے. ایک آدمی نے ماشاءاللہ عمرے کا احرام باندھا جیرانہ سے، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، سر بھی نہیں مڈایا. ماشاءاللہ سر بھی مڈاؤ اور ایک بکری بھی ادا کرو. مذاق ہے، جب چاہ باندھ لیا، جب چاہ کھول دیا. کہتے جی کہ آنکھ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سبز کپڑا باندھ دیتے ہیں، تو ان سب کا دماغ خراب ہے اس لیے سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے. وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ لائٹ اثر نہ کرے. اگر یہ بھی علاج کے لیے باندھا ہوا ہے انہوں نے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں یار، سبز باندھو، لال باندھو، پیلا باندھو، نیلا باندھو، ہمیں کیا ہے. حضور پاک نے نہیں باندھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے کبھی سبز پگڑی نہیں باندھی. حضور پاک نے سفید باندھی ہے یا سیاہ. باقی کوئی باندھو، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی. چار رکعت اگر سنت ہے تو سب میں فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے. سنتیں بالکل سنتیں موقدہ ہر حال میں پڑھنا چاہیے. جو سنت میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو سزا دیتے ہیں کہ فرض سے محروم ہو جاتا ہے. جو نفل چھوڑے گا سنت چھوٹ جائے گی، سنت چھوڑے گا تو فرض چھوٹ جائے گا. میری عمر 45 سال ہے، میں نامحرم اس کی بیوی کے ساتھ جا کے مسجد ایسا احرام باندھ سکتی ہوں؟ بالکل نہیں باندھ سکتی ہو. غیر محرم کے ساتھ کیوں جاؤ؟ میرا بیٹا ہے، آپ کو سلام کیا، بڑی مہربانی. اس نے کالج چھوڑ کے اب عالم بننا شروع کیا. اللہ عالم بنائے، سب کو عالم بنائے، سب کی اولادوں پہ رحم فرمائے. اگر احرام باندھ لیا ہم نے، عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو انہی چادروں کو بغیر دھوئے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ پہلے تم نے کوئی برا کام کیا ہے، وہ پلید ہو گئی ہیں نا. عمرہ کرنے سے چادریں پلید ہو جاتی ہیں. عجیب عقل ہے. کیوں نہیں کر سکتے ہو جناب؟ 100 عمرہ کرو. خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں، جائز ہے. اللہ